اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اوکے، اذان کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے کسی کو اذان کیا ہوتی ہے؟ جی، اذان کا مطلب ہے کال، بلانا۔ جیسے فون کی گھنٹی بجی تو وہ کال ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم کو بھی کال ہوتی ہے اذان کی، بلایا جاتا ہے نماز کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ میننگ اینڈ کانسیپٹ: ڈیورنگ دا 24 hours آف دا ڈے اینڈ نائٹ the voice of Allahu Akbar, Allahu Akbar. What does Allahu Akbar mean? Allah is great, Allah سب سے بڑا ہے. Is heard from some corner of the world in general. پوری دنیا میں ہر منٹ میں کہیں نہ کہیں اذان کی آواز گونج رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کیونکہ وقت کا ٹائم کا فرق ہے، اس لیے کبھی یہاں پر صبح ہو رہی ہے تو وہاں پر دوپہر ہو رہی ہے، جیسے انڈیا میں یہاں سے آدھے گھنٹے کا فرق ہے، اسی طرح دبئی میں 1 گھنٹے کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ امریکہ میں ہر شہر کا الگ الگ ہے، کبھی کہیں 24 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 18 گھنٹے کا فرق ہے، اس طرح کہیں نہ کہیں سے ضرور گونج رہی ہوتی ہے. اینڈ فرام مسلم کنٹریز ان پرٹیکولر، اسپیشلی فرام دا ہائی minarets of the mosque. That voice is called azan. The literal meaning of Arabic word azan is to announce or call. ٹھیک ہے، مطلب اس کا یہی ہے کہ بلانا یا کوئی چیز کو اناؤنس کرنا. Yes, is everything okay? Ask her to sit with you. بیٹا کیا کر رہی ہیں آپ؟ کچھ کر رہی ہو؟ نہیں کرو. کیا کر رہی ہو؟ ابھی نہیں بناؤ نا، بعد میں بنانا، ٹھیک ہے؟ In Islamic Sharia, azan refers to those specific words by which Muslims are called 5 times a day and night to specific act of worship, prayer and congregation. اسلام میں خاص طور سے یہ جو اذان کا ورڈ ہے یہ اسی لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہم کو 5 وقت 24 گھنٹے میں، دن میں، رات میں، جب ہمارا نماز کا ٹائم ہوگا تو ہم کو بلایا جائے تاکہ ہم نماز کے لیے آ جائیں. جیسے کرسچینٹی میں ہوتی ہے بیل بجتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کہیں ہوتی ہے، آپ لوگوں میں کیا ہوتا ہے؟ گھنٹی بجتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح پھر جب اذان شروع ہو رہی تھی نا تو پیارے سب لوگوں نے کہا کہ بھائی کیا کرنا چاہیے. کچھ نے کہا کہ بھائی ڈونٹ ڈو دس، کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی باجا بجانا چاہیے، تو وہ بھی ہو رہا تھا. تو پیارے نبی نے کہا کہ نہیں، ایسا کرتے ہیں، یس ایسا کرتے ہیں کہ کوئی ہیومن ہی آواز لگائے. تو پھر سب سے پہلے مؤذن کون تھے؟ سب سے پہلا آدمی کون تھا جس نے اذان دی تھی؟ حضرت بلال. حضرت بلال کی آواز بہت تیز اور کراری تھی اور ان کو بلایا گیا تھا کہ آپ جو ہے نا اذان پڑھیں. It is the uniqueness of Islam that it has prescribed for performance of prayer such a symbolic, systematic and comprehensive method of calling and assembling through azan. Sometimes a person become unaware of prayer due to his personal activities. کئی دفعہ ہم لوگ نا اتنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ نماز بھی پڑھنی ہے. تو جب اذان ہوتی ہے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ اوہو عصر ہو گئی، اوہو مغرب ہو گئی. صحیح ہے نا؟ اذان سے ہمیں کال کر، میرے ساتھ تو بہت ہوتا ہے کہ میں ابھی بیٹھی ہوں کام کر کے اور پھر اذان ہو گئی تو پھر بھائی اب لیٹو نہیں، پہلے نماز پڑھ لو. اگر لیٹی تو پھر گیا ٹائم سارا. ڈونٹ رائٹ اینی تھنگ بیٹا، ٹھیک ہے؟ The very first words of azan prescribed by the Sharia are to describe the greatness of Allah Almighty and to testify of توحید. سب سے جو شروع کے الفاظ ہیں اس کے وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے الفاظ نماز کے اذان کے کیا ہیں؟
اللہ اکبر. اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کی گریٹنس بتائی گئی ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے, اللہ عظیم ہے, اللہ کی تعریف کی گئی ہے سب سے پہلے. ایٹ دا سیم ٹائم the testimony of the prophethood of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, messenger of Allah and the last prophet, is also given. Then it is called for azan. Azan میں کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, محمد عبدہ و رسولہ. یہی آتا ہے نا؟ یہ آتا ہے نہیں؟ کیا آتا ہے بتائیں؟ ہاں, اشہد محمد رسول اللہ. ہاں, تو رسول اللہ کا مطلب پہلے اللہ کا ذکر, اللہ کی تعریف, اس کے بعد پیارے نبی کی. اللہ کے ساتھ اللہ نے یہ گفٹ ہر نبی کو نہیں دیا. حضرت موسیٰ کو گفٹ کیا ملا تھا؟ حضرت موسیٰ کو گفٹ یہ ملا تھا کہ ان کا جو عصا تھا اور جو وہ دعا کرتے تھے وہ قبول ہوتی تھی. انہوں نے دریائے نیل کو بیچ میں سے کھول دیا تھا. انہوں نے اپنا عصا پھینک کر کے سانپ بنا دیا تھا. حضرت عیسیٰ کو کیا تھا گفٹ ملا تھا؟ مردوں کو زندہ کر لیتے تھے. تو پیارے نبی کو کیا گفٹ دیا تھا؟ پیارے نبی نے کوئی ایسی چیز تو نہیں کری. وہ صرف اپنے اخلاق سے, اپنے تمیز سے, اپنی برداشت سے, اپنی خود کی پلاننگ سے آگے بڑھے تھے. تو اللہ پاک نے ان کو کہا کہ جہاں میرا نام استعمال ہوگا, جہاں میرا نام ہوگا وہاں تمہارا نام لگے گا. پیارے نبی کو تو جہاں اللہ کا نام ہوتا ہے نا وہاں پرافٹ محمد کا نام بھی ساتھ ساتھ لگتا ہے ہمیشہ. اور کسی کا نام نہیں لگتا, نہ حضرت موسیٰ کا, نہ حضرت داؤد کا, نہ حضرت عیسیٰ کا, نہ حضرت بلال کا, کسی کا نہیں. یہ گفٹ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو اذان میں بھی یہی ہے کہ پیارے نبی کی تعریف کی جاتی ہے, بتایا جاتا ہے کہ یہ پیارے نبی جو ہیں وہ اللہ پاک کے میسنجر ہیں, اینڈ دا لاسٹ میسنجر. آفٹر دس, اس کے بعد اذان کے لیے, نماز کے لیے بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آفٹر دیٹ توحید کی ذکر ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے. اس کے بعد نماز, اذان ختم ہو جاتی. بگننگ آف دی اذان, دا بگننگ آف اسلام. جب اسلام شروع ہوا تھا تو بہت مکہ میں دا مسلمز ور unable to offer prayers پبلکلی لوگوں کے سامنے نماز نہیں پڑھ پاتے تھے کیونکہ نیا مذہب تھا. سب کہتے تھے کہ بھائی ایک تو ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی کہ بھائی ہم کیوں نئے مذہب کو مان لیں, جبکہ ہمارے پرانے بزرگ جو ہیں, ہمارے بڑے بوڑھے, وہ تو سب بت پرستی کرتے تھے یا آگ پرستی کرتے تھے یا جو بھی کرتے تھے, تو ہم کیوں مانیں اس چیز کو. اگر میری کسی بات سے آپ کا دل دکھے تو آئی ایم سوری اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے. دیکھیں, سب کا اپنا اپنا بیلیف ہوتا ہے. یہ ہم اسلام پڑھ رہے ہیں, ہم اسلامک ملک میں, اور ہم کو اس کا ایگزام دینا ہے, اس لیے مجھے ہر چیز کھول کے بتانی ہوگی نا. اس کا مطلب میری کسی بات سے یہ نہیں ہے کہ آپ کا دل دکھے. ٹھیک ہے. اور نہ میں یہ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگ غلط ہیں, اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے میری کسی بات کا. ٹھیک ہے. آفٹر دا مائگریشن آف مدینہ, جب مدینہ چلے گئے پیارے نبی, کیونکہ ادھر مکے میں نا لوگ بہت ہارش ہو گئے تھے, سخت ہو گئے تھے, بدلہ لے رہے تھے اور سختی کر رہے تھے. آر یو ایٹنگ سم تھنگ؟ آپ کچھ کھا رہے ہیں؟ کھا لو. ٹھیک ہے. مسلمس, آپ نے بریک میں لنچ نہیں کھایا تھا, کیوں؟ اچھا ٹھیک. مسلمز ور unable to offer prayers publicly, سب کے سامنے وہ نماز نہیں پڑھ پاتے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر جب مدینہ چلے گئے تو وہاں پر جو ہے یہ مسجد بنائی گئی کہ بھائی جیسے, کیونکہ باقیوں کے تو جگہیں تھیں ورشپ کی, ہندوازم کے مندر بھی تھے پہلے سے, اور کرسچینٹی کے چرچ بھی تھے, مگر اسلام نیا آیا تھا, ان کا تو کوئی جگہ ہی نہیں تھی. تو پھر پیارے نبی نے مسجد بنوائی ساتھ مل کے. یہ نہیں تھا کہ بیٹھ گئے تھے کہ تم لوگ بناؤ, نو, وہ خود کھڑے ہوئے تھے کہ میں بھی بناؤں گا. وہ پیارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھا کے لگائی تھیں. مسلمز observed that people of other religions had, اچھا دوسرے مذہبوں میں بھی انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ نہ کچھ کال کے لیے تھا. کرسچنز جو تھے وہ گھنٹی بجاتے تھے, 2 wooden sticks used to pull
used to put one of them on the another to make a sound. ٹھیک ہے, لکڑی کھینچتے تھے تو پھر وہ گھنٹی بجتی تھی. یہ کرسچینٹی کرتی تھے. جیوز جو تھے وہ باجا بجاتے تھے. ایک بھوپو ہوتا تھا لمبا سا, وہ پوں کر کے بجاتے تھے اور لوگ آ جاتے تھے نماز کو, جو ان کی پریئرس تھیں اس کو. وچ ور جو ایک نا سینگ کی طرح لگتا تھا وہ جو تھا. جی, اب مسلمانوں نے سوچا بھائی ہم کیا کریں, تو مسلمانوں نے پھر یہی سوچا کہ بھائی حضرت عبداللہ بن زیاد were taught the words of azan in the dream. اچھا, اذان کے الفاظ کہاں سے آئے؟ اذان کے الفاظ حضرت عبداللہ بن زیاد کو کہاں سے پتہ چلے؟ بتائیں کہاں سے آئے ہوں گے, سوچو. اللہ پاک نے حضرت عبداللہ بن زیاد کو خواب میں بتائے الفاظ. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کو ہر روز خواب آتا ہوگا. خواب ہر ایک کو آتا ہے. آپ لوگوں کو آتے ہیں خواب؟ اللہ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب جو ہوتے ہیں وہ کون دکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. اس لیے ہم کو خواب جو ہم دیکھتے ہیں, نو بڈی از گوئنگ آؤٹ سائڈ, آئی ایم سوری. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے ساری. تو خواب میں ان کو الفاظ بتائے گئے, ڈونٹ لک ایٹ ہم, ڈونٹ لک ایٹ ہم. دین دا ہولی پروفیٹ ٹاٹ دا سیم ورڈز آف اذان تھرو ریولیشن. اچھا, پہلے تو ان کو خواب میں آیا حضرت زید کو, اس کے بعد پھر انہوں نے عبداللہ بن زید کو, اس کے بعد پیارے نبی کو وحی بھی آئی کہ ہاں یہ صحیح بول رہا ہے, ہم نے یہ اس کو یہ خواب دکھایا تھا اور یہ الفاظ صحیح ہیں, یہی اذان کے لیے چوز کرو. پھر پیارے نبی نے وہی الفاظ جو تھے وہ لوگوں کو کیا کروا دیے؟ یاد کروا دیے. The Holy Prophet ﷺ appointed Hazrat Bilal as the first muazzin of Islam to give the azan. پہلے مؤذن کون ہے؟ پہلے مؤذن کون ہے؟ یہ تو ہر صورت ہر سال ایگزام میں ضرور آتا ہے. یہ چیز تو ضرور آتی ہے کہ پہلا مؤذن کون تھے. تو آپ کا ایک نمبر تو یہ یاد ہی کر لو دماغ میں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ سب سے پہلے مؤذن تھے. اور کیوں تھے؟ کیونکہ ان کی آواز بہت کراری تھی, تیز تھی, ٹھیک ہے نا, ہاں, اور دور تک پہنچ جاتی تھی ان کی آواز. اس لیے جی بھائی کہیں بھی اونچی جگہ جا کر کے اذان دیں تو پھر وہ تاکہ دور تک آواز پہنچے نا, اس لیے. جی اب نہیں ہلائیے گا, ٹھیک ہے. When he had learned the azan, the messenger of Allah sallam, when you have said in the azan of the morning, come to success twice, then also say after this. اچھا, پیارے نبی نے کہا کہ جب فجر کی اذان دو تو اس میں جب آپ یہ بولو کہ آئیے اپنی ترقی کی طرف, اپنی کامیابی کی طرف آئیے, تو اس میں یہ ضرور کہو کہ الصلاۃ من النوم, کہ جس کا مطلب ہے پریئر از بیٹر دین سلیپ. اذان وہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے. امپورٹنس یا سگنیفیکنس آف اذان اینڈ مؤذن. مؤذن کی کیا اہمیت ہے, کیا فائدہ ہے, کیا ان کی ویلیو ہے, اور اذان کی کیا ویلیو ہے. جو اذان دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤذن کہتے ہیں. The great significance of azan and muazzin had been mentioned in traditions. بہت زیادہ ہر ٹریڈیشن میں مؤذن کی بہت ویلیو بتائی گئی ہے. The glad tiding of great reward had been announced for the muazzin. Special place in Islamic society because he calls the Muslims for the goodness, and after hearing his voice people come to mosque.
اس کی بہت اہمیت دی گئی ہے. ادھر دے دیجیے مجھے. کیلکولیٹر. مسلمس ان کی اتنی ویلیو ہے مؤذن کی کہ بھائی مؤذن کیا کرتا ہے. مؤذن ایک تو سب کو نماز کے لیے بلا رہا ہے, مطلب ایک اچھائی کے لیے بلا رہا ہے, تو جو جس چیز کے لیے بلائے گا اس کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا. کیوں فرقان؟ پہنچے گا نا فائدہ اس کا. جی, تو اس کا بہت اس کو اجر دیا گیا ہے. اور اس کو ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اف پیپل نیو دا ریوارڈ آف فار گیونگ این اذان اینڈ اسٹینڈنگ ان دا فرسٹ رو, everybody would try to move forward until they would have drawn lots to decide. اگر لوگوں کو پتہ چلے تو وہ کچھ کے کتنا فائدہ ہے, کتنی برکت ہوتی ہے کہ اذان دینے میں اور پہلی صف میں کھڑے ہونے میں, تو لوگ کچھ بھی کریں گے اور وہیں کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. another tradition Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said the necks of the muazzin shall be the elevated on the day of judgment. جب ڈے آف ججمنٹ کون سا ڈے ہے؟ ڈے آف ججمنٹ ہوگی اس ڈے پہ. ڈے آف ججمنٹ ہے آخرت کا دن. آخرت کے دن میں ججمنٹ ہوگی نا کہ صحیح کیا کتنا, غلط کیا کتنا. جج کیا کرتا ہے؟ جج کیا کرتا ہے؟ آپ کورٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ فیصلہ کرتا ہے. تو ہمارا فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن. تو قیامت کے دن کو کہتے ہیں ڈے آف ججمنٹ. قیامت کے ڈے کو کیا کہتے ہیں؟ ڈے آف ججمنٹ. جی, جج سے یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. تو ڈے آف ججمنٹ پہ مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی, کیونکہ وہ بہت پراؤڈ ہوگا, کیونکہ اس کو اتنی ویلیو ملی ہوگی, اس کا اتنا دنیا میں اتنا اچھے کام, اس کے یہ جو اذان دینے کا کام کی وجہ سے ہی اس کی گردن یوں اونچی ہوگی, کھڑی ہوئی, پراؤڈ ہوگا وہ. ٹھیک ہے. اللہ اس کو اتنی عزت دے گا, اس کی اکڑی ہوئی ہوگی گردن, اتنا وہ اونچا ہوگا اس کی گردن. سر اونچا ہو جاتا ہے نا, ماں باپ کہتے ہیں ہمارا سر جھکا دیا شرم سے, اور پھر ماں باپ کہتے ہیں واہ بھائی اس نے تو میرا سر اونچا کر دیا فخر سے. یہ تو شاید ہی کسی نے سنا ہو کہ میرا سر اونچا کر دیا, یہی سنتے ہوں گے کہ ہمارا سر جھکا دیا. ہاں, پڑھائی تو کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. میں اب تک پڑھ رہی ہوں اور ابھی میری پڑھائی ختم ہو. میں تو ابھی کلاس میں ابھی ہوں کلاس 6 میں. میں ابھی کون سی کلاس میں ہوں؟ پھر وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ میں کون سی کلاس. چلیں صحیح ہے. اچھا جی, تو میں بھی اس لیے پڑھ رہی ہوں تاکہ میں اتنی سمجھدار ہو جاؤں کہ میں اچھی چیزیں آپ کو پڑھا سکوں. مجھے آتا ہوگا تو میں آگے اچھا بتاؤں گی نا آپ لوگوں کو. صحیح ہے, صحیح ہے. کھڑا رہے تو بیٹھا رہے. صحیح ہے. when the azan is called out, yes, the Satan flees so far that he is unable to hear the sound of azan. Satan کس کو کہتے ہیں؟ Satan کس کو کہتے ہیں؟ Satan. ہاں بتاؤ. شیطان کو سیٹن کہتے ہیں, شیطان کو. یس, ٹھیک ہے. ایز فار ایز دا ساؤنڈ آف اذان ریچز, جیسے ہی اذان اس کو سننے میں آتی ہے تو شیطان اتنا دور چلا جاتا ہے کہ اس کو اذان کی آواز بھی نہیں آئے اس کو اذان کی آواز. فرقان پلیز سٹ پراپرلی. کیونکہ وہ شیطان ہے بھائی, اس لیے نہیں آتی کیونکہ شیطان کا کام, شیطان نے
آخرت میں وہ اس نے بولا تھا شیطان نے جب اس کو دنیا میں بھیجا گیا تھا کہ میں جو نا لوگوں کو برائی کی طرف لے کے جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں ان لوگوں کو گفٹ دوں گا جو اچھائی کی طرف آئیں گے، تم برائی کی طرف لے کے جاؤ اور میرے بندے جو ہوں گے نا وہ اچھائی کی طرف آئیں گے۔ تو کال کا مطلب، اذان کا مطلب کیا ہے؟ تو شیطان کیا دل پہ تو اس کے تو پتھر پڑ رہا ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی یار، اذان ہوئی ہے تو اب لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ اب دیکھو شیطان کیا کرتا ہے، اگر نماز کا ٹائم آ جائے نا تو مجھے تو یہ بولتا ہے یار 5 منٹ بیٹھ جاؤ، پانی پی لو، اچھا کھانا کھا لو، ابھی رک جاؤ، ابھی تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، 5 منٹ لیٹ جاؤ، اچھا یہ والی ویڈیو دیکھ لو 10۔ ہاں شیطان کبھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ نماز نہیں پڑھو، وہی کہے گا ابھی 10 منٹ رک جاؤ، ابھی جماعت میں ٹائم ہے، ہاں ابھی 5 منٹ رک جاؤ۔ اب پھر جماعت ہی نکل جائے۔ اب دیکھو اب وضو کرنا پڑے گا، اللہ پتہ نہیں پانی آ رہا ہے نہیں آ رہا، سردی گرم لگے گی پانی آئے گا، ٹھنڈیوں میں سردی لگے گی، مطلب وہ آپ کو ڈیلے کرتا ہے ٹائم، اور ٹائم سے ہی ہر چیز جڑی ہوئی ہے۔ فجر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، بس وہ وقت گزار دے، اس کے بعد آپ کی قضا ہو جائے گی۔ تو پھر اب میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ جیسے ہی اذان ہو میں خود کو سوچوں ہی نہیں، میں فوراً کھڑی ہو جاؤں۔ اذان سے پہلے وضو کر کے رکھو تو بعد میں شیطان ستائے نہیں، اگر اذان جیسے ہوئی تو بندہ سوچ کے رکھے کہ بھائی میں نے بس جیسے ہی اذان ہو فوراً بندہ نا اسپرنگ کی طرح کھڑا ہو جائے، نہیں مجھے فوراً نماز پڑھنی ہے، بھلے آپ فرض پڑھ لیں مگر نماز ضرور پڑھ کے فارغ ہو جائیں جیسے ہی اذان ہو، صحیح ہے نا۔ اور عصر کی نماز تو اول وقت پڑھنی چاہیے، ویسے تو ہر وقت کی نماز اول وقت پڑھنی چاہیے، شروع ٹائم میں ہی پڑھ لینی چاہیے۔ میں تو یہی کوشش کرتی ہوں کہ جیسے ہی اذان کی آواز میرے کانوں میں آئے میں فوراً کھڑی ہو جاؤں نماز پہ، یس مس۔ اور ہم لوگوں کو بھی یہی کرنی چاہیے۔ اچھا پھر ایک جگہ پیارے نبی نے کہا کہ اچھا ایز دا ساؤنڈ آف اذان ریچز دا ریزیڈنس آف دا پلیسز فرام جن اینڈ ہیومنز ول بیئر وٹنس فار دا مؤذن آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ جب اذان دیتا ہے نا مؤذن تو ادھر جو جنات ہیں اور جو انسان ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے کہ ہم نے سنا تھا اس نے اذان دی تھی، ہم نے سنا تھا اس نے اذان دی تھی۔ یہ لوگ نہیں آئے، یہ لوگ آئے نہیں آئے، مؤذن کی بات ہو رہی ہے۔ تو مؤذن کی اذان کے لیے تو مؤذن کو کتنے پرائزز ملیں گے، اللہ کتنا خوش ہوگا آن دا ڈے آف ججمنٹ، جنات بھی اور انسان بھی، ٹھیک ہے۔ پھر پیارے نبی نے کہا کہ ہی ہو گیوز اذان فار 7 years، جو 7 سال تک اذان دیتا رہے، اونلی ٹو اٹین ہز ریوارڈ، صرف ریوارڈ کے لیے، دین فریڈم فرام فائر از ریٹن فار ہم، اس کو جہنم حرام ہو جائے گی جو 7 سال اذان دیتا جائے گا، جہنم کی آگ اس پہ کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ These natural calamities such as heavy rains, strong winds، اچھا اب اگر اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے ایسا نا عذاب آ جاتا ہے بہت تیز، ایک دفعہ ایک سال تھا بہت تیز بارش ہوئی تھی 2022 میں، اور ایک دفعہ 21 میں تھی، اچھا، اور ایک دفعہ وہ مظفر آباد میں زلزلہ آ گیا تھا جی، اور سیلاب آ جائے، تو ان سب کے لیے بھی اسٹارم آ جائے، ارتھ کویکس آئیں، تو ان کو بھی ٹرنڈ اوے بائی دا بلیسنگز آف اذان۔ اذان جو ہے جس جگہ زیادہ نمازی ہوتے ہیں، جن جگہوں اذان پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، ان جگہوں میں یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں، اللہ کا عذاب نہیں آتا ادھر، مطلب آ بھی سکتا ہے مگر یہ ہے کہ کم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ In the same way, giving azan during a fire also removes trouble۔ تو اگر آپ کہیں آگ لگ جائے اور وہاں پہ آپ اذان دے دیں، دیکھو اس کے نا 2 اسپیکٹس ہیں، ایک اسپیکٹ تو کیا چاہیے آپ کو، کچھ چاہیے، ایک باتیں نہیں کرو رابعہ، ایک اسپیکٹ تو یہ ہے چھپ جاؤ گی اس کے پیچھے تو آپ کو لگتا ہے مجھے نظر نہیں آئیں گی، آپ سیدھے بیٹھو،
ایک ایسپیکٹ تو یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کی دنیا کی آگ لگ گئی کہیں، اب میں اذان دینے کھڑی ہو جاؤں، پانی نہیں ڈال رہی اس پہ، ایسا تھوڑی ہوگا. سب سے پہلے آپ اسے پانی ڈالیں، بجھنے کی کوشش کریں، اور آپ منہ سے اذان دیتے رہیں، منہ سے اللہ کا نام لگاتے رہیں، تو اللہ کی مدد بھی آئے گی. اللہ ٹھیک ہے، اس طرح ہوتا ہے. صرف ایک اگر آپ بیمار ہیں، آپ دوائی نہ کھائیں اور آپ ایسے ہی لیٹ کے اللہ اللہ پڑھتے رہیں. نہیں، وین دیر از اے ول دیر از اے وے، اینڈ اللہ نے بھی کہا ہے کہ آئی ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز. میں اس کی مدد کرتا ہوں جو اپنی مدد بھی کرے. اگر میں بیٹھ جاؤں کہ بھائی میں ایگزام میں وہ لے کے بیٹھ جاؤں، کیا کاپیز لے کے بیٹھ جاؤں، کھولوں ہی نہیں کہ مجھے جو ہے نا میں بس میرا ایگزام ہے اور میں اللہ اللہ کا نام لیتی رہوں اور جو کتاب میں لکھا ہے وہ تو میں پڑھوں گی نہیں ہیں، کچھ بھی لکھ دوں تو کیا میں پاس ہو جاؤں گی؟ نہیں. اللہ نے کہا میں تو اسی کی مدد کرتا ہوں جو اپنا کام بھی تو کرے. اللہ مدد بھیجتا ہے اس کی جو خود مدد کرے. جیسے اگر میں یہ بڑی سی ٹیبل اٹھانے کی کوشش کروں تو مجھ سے نہیں اٹھ رہی، تو پھر یہی ہوتا ہے نا کہ بندہ دوسرا فوراً آ کے میری مدد کرے گا. یس اور نو؟ اور اگر میں ایسے بیٹھی رہوں اور جو نا اللہ کو کہوں کہ اللہ یہ میز اٹھوا کے نا یہ باہر لگوا دے، تو ہوگا؟ نہیں ہوگا. پہلے میں کوشش کروں گی تو اللہ مدد دے دیتا ہے. اب اللہ کیسے مدد دیتا ہے؟ اللہ اس طرح مدد دیتا ہے کہ آپ کے اندر طاقت آ جائے گی، ہمت آ جائے گی. ورنہ کوئی کتنی بھی ٹیچرز ہوں، کتنا مشکل ہے کہ ٹیچر بھی ہو، جاب بھی کرو اور پھر پڑھائی بھی کرو. ٹھیک ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، مگر اللہ مدد دے رہا ہے نا. مجھے تو بہت آسان لگتا ہے، بلکہ آسان سے زیادہ مجھے تو مزہ آتا ہے. مجھے تو بہت مزہ آتا ہے کہ میں یہاں پہ پڑھاؤں، پھر میں جا کے پڑھوں، پھر میں گھر جا کے گھر کے کام کروں، اس کے بعد میں اسکول کا جو یونیورسٹی کا کام ہے وہ ختم کروں، پھر میں سوؤں، پھر میں صبح اٹھوں. میرے لیے تو 5 کام ہو گئے، یہ 5 جاب ہو گئی نا میری. مگر مجھے تو بہت مزہ، اتنا مزہ آتا ہے، میں چاہتی ہوں یہ کبھی ختم ہی نہ ہو، یہ ایسے ہی چلے. دس از واٹ آئی وانٹ. ابھی میری ایک ڈگری ختم ہو رہی ہے تو میں تو اب پیچھے پڑی ہوں، مجھے تو ایک اور جگہ ایڈمیشن کراؤ، میں ایک اور جگہ لوں گی اور پڑھوں گی آگے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسی کو مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرے. بیٹھے ہوئے آپ کو لڈو نہیں ملے گا. نہیں ملے گا. گیونگ اذان از آلسو افیکٹو آن ایکسپیلنگ گوسٹس اینڈ ہیلنگ ایپیلیپسی. جب لوگوں کو کچھ بیماریاں ہوتی ہیں تو اس میں بھی اذان دو تو شفا ملتا ہے. جیسے مرگی کی بیماری ہے، اس میں بھی آپ کو شفا ملتی ہے. اور جن بھوت بھی جو خراب ہوتے ہیں، جو غلط ہوتے ہیں، جو غلط، یہ کیسی آواز آ رہی ہے؟ تو اس جو غلط روحیں ہوتی ہیں وہ بھی ہٹ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. سوشل سگنیفیکنس، یہ زپ بند کرو بیٹا. سوشل سگنیفیکنس آف اذان. اذان کی سوشل سگنیفیکنس کیا ہے، ضرورت کیا ہے، اہمیت کیا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، آواز نہیں نکالی ہے. فرقان کی آواز کیوں نکلی؟ حذیفہ کیوں آواز نکل رہی ہے؟ From Sharia's point of view, in Islam, the Muslim has an important responsibility. Thus, the Holy Prophet ﷺ prayed for forgiveness, and the Muslim don't whistle. Who's doing that? And declared the trustee of Muslim, him as a trustee of Muslim. Azan plays an important role bringing the discipline in life of a Muslim and making him punctual. اب ہم اگر وقت کے حساب سے اذان ہو رہی ہے، وقت کے حساب سے چلیں، کیا ہوگا؟ ہمارے کام ٹائم پہ ہوا کریں گے. اب میں آپ کو اپنی مثال اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ اگر میں کر سکتی ہوں نا تو آپ لوگ تو مجھ سے بہت اسمارٹ ہیں، آپ لوگ تو زیادہ اچھا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر میں عشاء کی اذان کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 8:30 بجے ہو رہی ہے. تو 8:30 پہ اگر میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو میرے سارے کام، پورے دن کے کام ختم. کیسے؟ کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ 8:30 پہ عشاء کی اذان ہو رہی ہے تو میں جلدی سے پہلے کھانا کھا کے 8 بجے میں کھانا کھا لوں. اصل میں تو میں شام میں 7 بجے کھا لیتی ہوں کھانا رات کا. جلدی ختم ہو. پھر کتنی دفعہ آپ رات کا کھانا کھاتے ہیں؟
हम दोपहर का खाते हैं 5 बजे, फिर खाते हैं रात को 9 बजे। नहीं, मैं दोपहर को 3 बजे दोपहर का यहाँ से जाती हूँ। यहाँ से जा कर के अगर यूनिवर्सिटी हुई तो यूनिवर्सिटी से जाके खाना खाया घर, उसके बाद में फटाफट अपने बाकी काम घर के काम करे, उसके बाद में असर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ी रीडिंग करी, उसके बाद मगरिब की अजान पढ़ी, मगरिब की नमाज़ पढ़ी और खाना खाया रात का। ये सब फिर एडिट कब करते हैं? एडिट सोती मैं 11 बजे 10 बजे। नो, खाना तो खा लिया। आप रात का खाना कितने बजे खाते हैं? 4 दफ़ा 9 बजे। 9 बजे तो खाते जो हैं। आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप लोग सब नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं आप लोग। अब आज आप लोग मुझसे वादा करेंगे आप सब नमाज़ पढ़ेंगे, सही है? गुड। जुम्मे की तो पढ़नी ही पढ़नी है 4 जुम्मे जिसने नहीं पढ़े वो इस्लाम का खाया। भाई। आप लोगों ने 5 वक्त की नमाज अब सब पे फ़र्ज है, समझ आ रही है? राबिया आप पढ़ती हैं नमाज? कब दे? After hearing azan, Muslims have to go to the mosque to offer the prayer in congregation. एक साथ सब नमाज को खड़े होते हैं जब अजान होती है। अजान की कॉल से ही हम जाते हैं ना। And to get the reward of congregation and the people to participate in the congregation meet each other. लोगों से एक दूसरे से मिलते भी हैं, मुलाकात करते हैं, एक दूसरे को जो नहीं जानता वो जानने लगते हैं, एक दूसरे को दोस्तियाँ बढ़ती हैं। जो of course, after hearing azan, Muslims go to the mosque and show the harmony amongst Muslims. Muslim women often offer the prayer in their homes. जैसे मैं एक औरत हूँ तो मुसलमान औरतें जो हैं वो घरों में नमाज़ पढ़ती हैं। वैसे तो कुछ मस्जिदों में औरतों के लिए भी अलग से जगह बनी हुई होती है। हमारी मस्जिद में। आपकी मस्जिद में है औरतों? ईदगाह मस्जिद। अच्छा, मगर कुछ में नहीं भी हो तो वैसे जैसे पहले ज़माने में जब मस्जिदें एक आधी थी, नया नया बन रहा था, तो औरतों को यही था कि पर्दा करें और घर में बैठ के नमाज़ पढ़ें। ठीक है, अच्छा जी। Thus every individual in the society is engaged in worship with discipline and at the same time सब एक साथ खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। Yes or no? Yes. When a child is born in the Muslim family, the azan is given in the right ear and iqama in his left ear. जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सीधे कान में अजान दी जाती है और उल्टे कान में क्या कहा जाता है? इकामा दी जाती है। इकामत। ठीक है, इकामा दिया जाती है। In this way the first message that is इकामत किसी को आती है पढ़ने? बताओ पढ़ के। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। नहीं, अतकामत ऐसा कुछ होता है ना इसमें? अच्छा, पढ़ें। हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलाह, क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, तो ये जो है ना सुभान अल्लाह, तो ये उल्टे कान में कही जाती है जब बच्चा पैदा होता है और सीधे कान में उसकी अजान दी जाती है। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी है जब बच्चा पैदा हो। समझ आई? दिस है क्या? सबके दी गई थी, मेरे कान में भी दी गई थी, सब मुसलमानों के कानों में दी जाती है। भाई देखो, ये इसमें सबका अलग अलग, जो मुसलमान नहीं है उसे ये पूछना तो गलत बात है ना। तो ये ऐसे नहीं करो, किसी को हर्ट नहीं करो। चलो 10 एवरी जी बेटा। क्या हुआ? पता नहीं क्या बोला। क्या हुआ? अच्छा, in this way
The first message is conveyed to the child after coming in the world that Allah Almighty is the greatest and the majesty. جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دینے کا مطلب ہی یہی ہے کہ پہلا میسج اس کے کان میں یہی پڑے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلا میسج اس کے کان میں پڑے. اور ایٹیکیٹس کیا ہوتی ہیں, طریقہ کیا ہوتا ہے اذان کا؟ ٹو بی سائلنٹ ڈیورنگ اذان, جیسے ہی اذان ہو رہی ہو سب خاموش ہو جائیں. لسن ٹو اٹ کیئرفلی, غور سے سنیں. اینڈ تھنک آن دا ورڈز آف اذان, اذان کے ہر ایک لفظ کو غور سے سنا جائے. بیٹا کلوز یور بک, close your copy. When the azan calls out, when the muezzin calls out azan, then the listener repeats the same words as he has said. جب اذان دی جا رہی ہوتی ہے تو جو سن رہے ہوتے ہیں, جو لوگ ہوتے ہیں, ان کو خاموشی سے سن کے وہی اذان کے ورڈز کو واپس ریپیٹ کرنا چاہیے. Quiet. The listener replies on hearing hayya alal salah and hayya alal falah with la hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah, ہاں نا. جب لا حول ولا قوت الا باللہ پر جب hayya alal salah hayya alal falah پڑھتے ہیں, جب یہ پڑھا جاتا ہے نا, the listener replies on hearing, جب یہ پڑھا جاتا ہے اذان میں یہ آتا ہے نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, تو ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. اوکے, ناؤ the prescribed duas یا prayers after اذان. دعا کون سی ہے جو اذان کے بعد دی جاتی ہے, پڑھی جاتی ہے, وہ بھی اس میں لکھی ہوئی ہے. کس کو آتی ہے؟ آپ کو آتی ہے؟ آپ کو آتی ہے؟ چلیں بتائیں. ویری گڈ, سبحان اللہ, شاباش. اس کے بعد ہم کو کلمہ شہادہ پڑھنا چاہیے. کلمہ شہادت آتا ہے؟ سنائیں. ویری گڈ, سبحان اللہ. درود شریف آتا ہے, سنائیے. لیٹ the girls do it this time. Louder. سبحان اللہ. تو اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا ہے کہ مؤذن کے بارے میں, کہ مؤذن سب سے پہلے کون تھے؟ حضرت بلال تھے. اور مؤذن کا آن دا ڈے آف ججمنٹ کیا اس کا وہ الگ سے کیسے دکھے گا؟ اونچی, اس کی گردن اونچی ہوگی, سب سے اونچی گردن انہیں کی ہوگی جو مؤذن ہوگا. جی, کڑک آواز تو اس حضرت بلال کی تھی اس وجہ سے. اب اگر کوئی بہت آہستہ بول رہا ہے, تو اس کو اذان کے لیے تو نہیں کھڑا کہ اتنا آہستہ بولے گا. کوئی اتنا آہستہ بولے گا تو 4 لوگ کیسے آئیں گے؟ اگر زور سے آواز والے کو لیں گے تبھی تو 4 لوگوں میں آواز جائے گی اور اذان نماز کے لیے آئیں گے. یس, سمجھ آئی؟ سب کو آئی؟ اللہ اکبر. اشہد ان لا